السلام علیکم۔ لو جی، بڑی بڑی خبریں آ گئی ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، نہ جمعے کا دن ہے، سوری جمعے کا دن ہے، اور تاریخ 3 ہے، 3 جولائی۔ اور آج کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جناب پٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر پٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ ہوئی تو آپ کتنے مایوس ہوں گے؟ یہ ہماری جو لاڈلی حکومت ہے مسلم لیگ نون، اس سے آپ کتنے مایوس ہوں گے؟ آپ تھوڑا سا کوئی بتا سکتے ہیں کتنے مایوس ہوں گے؟ میں تو سر جی بہت مایوس ہو جاؤں گا، کیونکہ عوام کا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ عوام کا رابطہ جو ہے نا، ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ہے عوام کا۔ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ اپنے آپ کو ویسے تو عوامی کہتی ہے، تو لیکن عوامی حکومت وہ ہوتی ہے سر جو عوام کے لیے کچھ کرے نا۔ خواص کے لیے تو سارے ہی کچھ کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں خواص کے لیے۔ تو عوام کے لیے یہ کتنا پٹرول کرتی ہے؟ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں 100 روپے لیٹر کم ہوگا۔ کہتا ہے سر جی اگر 100 روپے لیٹر کم ہوا تو میں آپ کو 10,000 روپے انعام بھیجوں گا۔ میں نے کہا یار انعام تو اکثر میں ہی دے رہا ہوتا ہوں، پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ بتاؤ کتنا ہوگا لیٹر، کتنا لیٹر کم ہوگا جی آپ بتائیں۔ میں نے ویسے اسیسمنٹ کر کے یہ بتایا کہ 100 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے ہفتے یہ کرتے نا تو 50 روپیہ تھا، اب مزید اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور عالمی سطح پہ جنگ سے بھی پہلے کی قیمت کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو 100 روپے کرنا چاہیے۔ لیکن سر جی یہ ابھی آج کی خبر ہے کہ انہوں نے لیوی جو تھی نا، لیوی والا ٹیکس 2.5 روپے والا، وہ 5 روپے کر دیے۔ یار یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ عوام باہر نکل آئے مہنگائی کے ہاتھوں۔ مجھے بجلی کے بلوں کے بڑے آ رہے ہیں جی میسج، انہوں نے کہا جی ساڈا ایڈا لمبا بل آ گیا، ایڈا لمبا بل، بجلی آ نہیں رہی۔ مجھے بتائیں سر جی کون سے ملک میں یہ ایسا ہوگا کہ کوئی ایک دن نہیں ہوتا؟ لو جی میں چیلنج کر کے بتا رہا ہوں، آج کل برسات کا موسم ہے نا، ایک دن ایسا نہیں ہوتا جس دن بجلی نہ جائے۔ پھر بجلی کا بل لینا بنتا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے، آتی ہے مگر ادھر نہیں آتی۔ یہ حال ہے ان کا۔ کون سا دن ہے جس دن گیس نہیں جاتی، لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اف۔ باقی چیزیں تو چھوڑیں سر جی، حادثات جو ہوتے ہیں نا وہ چھوڑیں۔ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 14 بندے شہید ہو گئے، بچے چھت کے نیچے، ٹھیک ہے، اور اڈیالہ جیل سے 14 ہی قیدی باہر نکل کے بھاگ گئے۔ پتہ نہیں کیا کون حکومت چلا رہے۔ وہ کسی پرانی بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ نہ خوبی انجن نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ یہ ملک ہمارا خدا کے سہارے چل رہا ہے جی، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ باہر ادھر ادھر سیریں کرتے ہیں یورپ امریکہ کی، وہ تو بالکل ان کا پکا خدا پہ یقین ہے کہ یہ خدا ہی چلا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سر جی صورتحال ہے، نہ گیس نہ بجلی نہ پانی، دل پھر بھی پاکستانی۔ یہ دیکھیں نا، پھر بھی ہم پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں پٹرول کتنا ہوتا ہے۔ آپ بھی گیس لگائیں جی، 10 بجے سے پہلے اگر خبر آ گئی تو پٹرول سستا ہوا، اگر 10 بجے کے بعد آئی، عام طور پہ انہوں نے بڑھانا ہوتا ہے نا تو وہ 12 بجے بڑھاتے ہیں، تو سستا کرنا ہوگا تو کچھ بھی کرا دیتے ہیں۔ اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ ایران میں جی آخری رسومات ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب آخری رسومات کر کے، دعائے خیر کر کے، فاتحہ پڑھ کے
وہ ترکی چلے گئے ہیں، اور ہمارا جو پاکستانی وفد تھا، حافظ سید آصم منیر، بلاول، ایاز صادق، عطا تارڑ، یہ سارے لوگ یہ پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ بس اتنی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں آدھے گھنٹے کی تو ہماری فلائٹ ہے، پونے گھنٹے کی کر لیں۔ لاہور سے کراچی جتنا جانا ہوتا ہے اتنا تو سفر ہے سارا، تو وہ دعائیں خیر اور سارا کچھ کر کے تو وہ واپس آ گئے۔ 100 ملکوں کے لوگ آئے ہیں جی، 100 ملکوں کے لوگ۔ اب کئی لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی موت ہو جس میں کروڑوں لوگ جنازہ پڑھے۔ ہوئے 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 سر جی، کروڑوں لوگوں کا میں نے نہیں سنا، شاید تاریخ میں آپ نے کہیں پڑھا ہے تو آپ بتائیں۔ کروڑوں لوگ جس کے جنازے میں آئے، 4 کروڑ، سب فرقوں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ اور خیر خیریت سے ہو رہا ہے، لیکن ان کی یہ رسومات 9 جولائی تک چلیں گی۔ پھر 9 جولائی کو ان کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ ابھی وہ مشہد لے کے جائیں گے، کم، اور پھر امام رضا کے روضے کے اوپر جناب انہوں نے امام وہاں پہ ان کو دفنانا ہے، تو یا امام خمینی کے ساتھ، یا یہ ایک 2 جگہ بتائی جا رہی ہیں نا، تو ادھر دفنانا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا جو ہے جنازہ ہے، اور بڑے رقت امیز مناظر نظر آئے ہیں، لوگ بہت رو رہے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور سر جی لیکن ابھی تک وہ ان کا بیٹا سامنے نہیں آیا، ویسے حسن خامنائی جو ابھی بنا ہے نا، اس کی انہوں نے کوئی تصویر نہیں جاری کی۔ وہ سپریم لیڈر ہے جو اس وقت ہے، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی، شاید بعد میں دائر کر دیں۔ اتنا وہ چھپنے والے ہیں نہیں، ویسے چھپنے والے یا ڈرنے والے ہیں نہیں، کوئی مصلحت ہے، کوئی وجہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ بھی بیچ میں، کچھ لوگ تو کہتے تھے شہید ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زخمی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی ٹانگیں، ایسی کوئی نہ کوئی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن صدر ایران کا سامنے ہے، مسعود پشکیان، کالیبوف، سپیکر، وزیر خارجہ عباس عراقچی، یہ سارے آ رہے ہیں نا سامنے، لیکن ابھی تک وہ خامنائی کا بیٹا حسن خامنائی وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ مسٹری رہے گی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو رہے گی۔ آپ آئیں جی اگلی خبر۔ اسحاق ڈار کے نواسے کی کہانی جناب عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی کہہ رہے ہیں 15 لاکھ ڈالر کی ٹرانزیکشن کا مسئلہ تھا۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، 15 لاکھ ڈالر بہت بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، تو 1 ارب کے قریب میرے خیال پہنچ جائے گی۔ تو یہ اس کا مسئلہ تھا۔ اب اسحاق ڈار کے جو نواسا ہے اس کے اوپر الزام یہ زیادتی کا، جنسی زیادتی کا نہیں ہے، زنا کا نہیں ہے، باقیوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ 5 روزہ آج ریمانڈ ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ مریم نواز کی ہدایت پر اسحاق ڈار کے نواسے کو گرفتار کروایا گیا، اس کا کوئی نمبر نہیں مل رہا تھا۔ پھر یہ شریف فیملی نے رضا ڈار سے رابطہ کیا کہ تم کہاں ہو بیٹا، اس کی عمر ہے 19-20 سال، کہاں ہو؟ اس نے بتایا یہاں ہے۔ تو پھر چپ کر کے اس شریف فیملی نے، مریم نواز کی فیملی نے پولیس کو بتایا کہ آپ وہاں سے گرفتار کر لیں، اور یہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو FIR ہے، یہ جو لڑکی ہیں ان کے ایک والد نے مریم نواز سے رابطہ کیا تھا، پھر 15 پہ رابطہ کیا، یہ ساری کارروائی ہوئی، اور یہ مریم نواز نے خود اس کو گرفتار کروایا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جی جو ہو، کوئی قانون سے بالا نہیں ہے، یہ ثابت کر دیا انہوں نے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا دیں، لیکن اس وجہ سے اسحاق ڈار یا مریم نواز یا شریف فیملی کو داغدار نہ کیا جائے کہ وہ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے گرفتاری جا کے دلوائی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اور اب لڑکیوں، اب امبیسیاں اس میں انوالو ہو گئی ہیں، یہ بڑا ہائی فائی کیس ہو گیا جی، امبیسیاں انوالو ہو گئی ہیں، اور امبیسیاں کہہ رہی ہیں کہ جی اسپین اور ہالینڈ کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہمیں واپس کرو،
تاکہ ہم ان کو اپنے گھروں میں پہنچائیں۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے، اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے، اور یہ رضا ڈار ہے یا جو بھی لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بریکنگ نیوز آپ نے مجھے بتانی ہے کہ پیٹرول اتنا سستا ہو گیا ہے، اور گیس بھی کریں کہ کتنا سستا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور پھر جب اطلاع ہو جائے تو وہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔